نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ یہاں آیت نمبر 100 پارہ 11 سورۃ التوبہ۔ بات ہو رہی تھی کل منافقین کی۔ زیادہ تر باتیں کن کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کن کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ منافقین کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کچھ منافقین وہ تھے جو مدینہ میں رہتے ہیں، اور کچھ منافقین کا ذکر تھا جو کہ مدینہ سے باہر یعنی دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے، بدوی جن کو بدو کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں ذکر تھا۔ اب آج دیکھیں آیت نمبر 100 میں سابقون اور اولون کی بات ہو رہی ہے۔ کون ہوتے ہیں سابقون اولون؟ دیکھتے ہیں۔ والسابقون اور سبقت کرنے والے، وا مطلب اور، سابقون سین با قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سبقت کرنے والے آگے بڑھنے والے، فاعل ہے یہ، سابق فاعل جمع، سابقون جو ہر وقت آگے رہتے ہیں، ہمیشہ نیکیوں میں آگے، سابقون یعنی جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے ان کے لیے، اور سبقت کرنے والے یعنی آگے بڑھنے والے۔ الاولون سب سے پہلے، اول کس کے لیے آتا ہے؟ فرسٹ کے لیے۔ اولون جمع ہے پہلے، یعنی کیونکہ سابقون اولون میں بہت سارے لوگ ہیں تو اس لیے جمع لائی گئی ہے۔ سبقت کرنے والے اولون سب سے پہلے۔ من المہاجرین، من مطلب سے، مہاجرین مہاجرین میں سے یعنی جنہوں نے ہجرت کی، والانصار اور انصار میں سے۔ انصار کون؟ جو مدینہ میں تھے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو جن لوگوں نے مسلمانوں کی مدد کی ان کو کیا کہا گیا؟ انصار۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہم پیروی کی ان کی، اتبع یتبع، اتبعو ان سب نے پیروی کی، فعل ماضی ہے، ہم ان سب کی، بِإِحْسَانٍ بھی مطلب ساتھ، احسان احسان کے ساتھ۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرے اس کو اس سے بڑھ کر بدلہ دینا احسان کہلاتا ہے عربی میں، ہے نا؟ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کو بدلہ دینا اس سے بڑھ کر، احسان کے ساتھ۔ انہوں نے پیروی کی احسان کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ۔ رضی اللہ، رضیہ راضی ہو گیا، رضیہ فعل ماضی، رضیہ یرضا راضی ہو گیا، اللہ عنہم ان سے، ان پلس ہم، ان مطلب سے اور ہم مطلب وہ سب، ان سب سے۔ وردو اور وہ راضی ہو گئے، رضیہ یرضا سے، فعل ماضی ہے، رضیہ ردو وا مطلب اور، ردو وہ راضی ہو گئے، فعل ماضی، انہو اس سے، کس سے؟ ان پلس ہو یعنی اللہ سے۔ تو اللہ ایک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا آیا ہے؟ ہو اشارہ، اور اس سے پہلے انہم آیا ہے، انہم ہم مطلب مسلمان بہت سارے ہیں، مہاجرین انصار لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے ہم کا اشارہ لایا گیا۔ وہ راضی ہو گئے انہو اس سے، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے، اعدّ یعد سے، اعدّ فعل ماضی، اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، جرا یجری سے، تجری فعل مضارع، تحتہا ان کے نیچے سے، تحتا نیچے، اور ہا اس کے نیچے، انہار نہرے، نہر کی جمع انہار، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ، ذالکا یہی ہے، الفوز کامیابی، فوز کس کے لیے آتا ہے؟ کامیابی کے لیے، فازا یفیزو سے، فوز مصدر، کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ اب یہاں پر اس آیت میں کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو سبقت لے گئے، ان یہاں پر جو آگے بڑھ گئے، جو سبقت لے گئے،
یعنی ان میں ان 3 گروپس کا ذکر ہے. ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور باقی علاقوں سے ہجرت کی، کیونکہ ہجرت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اپنے گھر چھوڑنا، رشتہ دار چھوڑنا، سب کچھ، اپنا مال، اپنا سب کچھ ایز اٹ از چھوڑ کر جانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہجرت. اور ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے ہجرت کے لیے کہا تو انہوں نے فوراً لبیک کہا اور ہجرت کر لی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے. دوسرے انصار ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے اور انہوں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، حفاظت کی، مدینہ میں آنے والے مہاجرین کی خوب مدد کی، خوب ان کے ساتھ اچھے سے، بہت اچھے طریقے سے سلوک کیا، پراپرٹی میں ان کو اپنی پراپرٹی میں حصہ بھی دیا، سب کچھ دیا انہوں نے، انصار نے ان کو، ان کی سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر لیا. یہاں ان 2 گروہ کے سابقون اولون کا ذکر ہے، یعنی ان 2 گروہ میں جو وہ کون کہلائے؟ وہ سابقون اور اولون، یعنی سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. تو ان میں سے جو سابقون اولون ہیں ان کا ذکر ہے. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی بھی احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے. اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جو سابقون اولون کس کے نقش قدم پر چلے تھے؟ سابقون جو اولون تھے، مہاجرین تھے، صحابہ کرام تھے، انصار تھے، وہ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. پھر جنہوں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا، ٹھیک ہے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے ویسے ہی انہوں نے کیا، کیونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے اور پھر مسلمانوں نے ان کو رول ماڈل بنایا. ان کا بھی ذکر ہے کہ جنہوں نے ان سب کی بھی پیروی کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ خوشخبری دی جا رہی ہے انہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں، مطلب کچھ مفسرین کے نزدیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین اور انصار کی. بعض کے نزدیک، یعنی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں بیت الرضوان میں حاضر تھے. بیت الرضوان ہوئی تھی نا پیڑ کے نیچے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، تو کہ اب ہم اگر جنگ کا موقع ہے تو ہم جنگ کریں گے، ان میں سب نے لبیک کہا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ذکر ہے. بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں جو بدر میں، جنگ بدر میں شامل تھے. کسی نے کہا کہ یہ سابقون اولون وہ ہیں. امام شوقانی فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ان سابقون اولون سے مراد یہ سب ہی ہے، کیونکہ یہی سب سے آگے بڑھ کر ان سب کو خوشخبریاں دی گئی تھی. تیسرے قسم کے یہاں پر ان مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ جو پیروی کرے گا ان کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس گروہ میں کہا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ تابعین ہیں. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کے فالوورز، جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں یا جو صحابہ کرام کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے دین سیکھا، ان کو تابعین کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ تابعین کے بعد، اور کچھ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان قیامت تک کے مسلمان ہیں جو کہ ان کی پیروی کریں گے، سابقون اور اولون کی احسان کے ساتھ پیروی کریں گے. بعض کے نزدیک ہے کہ وہ سارے ہی قیامت تک کے انسان آ جاتے ہیں. اب سب کی رائے یہی ہے، سب کی رائے یہی ہے کہ جو تیسرا گروہ نا، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہم، پیروی کی ان کی احسان کے ساتھ، یعنی ایک تو مہاجرین ہو گئے، انصار ہو گئے، اور جنہوں نے ان سب کی پیروی کی قیامت تک کے انسان. ان میں سے کچھ ہی لوگ ہوں گے وہ جو خلوص سے پیروی کرتے ہیں، ایک دم پیروی کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے کیا فوراً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا فوراً کر ڈالا. اپنی مرضی اور اپنی رائے، اپنی بدعتیں جو ہیں وہ انہوں نے نہیں چلائیں، بدعتیں نہیں کری، جو سنت سے ثابت ہے وہی کرا، ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا. ان کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں یہ تو سب سے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ جنت میں بھی جو سب سے بڑا تحفہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، جس سے اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ سب تو یہ لوگ یعنی ہمارے قابل اتباع لوگ کون ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے، جن کے فٹ سٹیپ پر ہمیں چلنا چاہیے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا.
ان کا لائف سٹائل دیکھیں کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا، اپنے مال کے معاملے میں وہ کیا کرتے تھے، یا اپنی زندگی میں وہ کیا کرتے تھے، ان کا زندگی جینے کا طریقہ کیسا تھا. ٹھیک ہے، اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، تو ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا، ہے نا. کیونکہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، ہمیشہ آگے جانے والے سبقت کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی جو پیچھے رہ گئے، سست رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، صحبت کا اثر آتا ہے. اگر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہی ہمارے اندر اثر آئے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دین کی مجلس میں اگر آپ جا کر بیٹھیں گے تو وہاں کیفیت کچھ اور ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے وہاں کی کیفیت کچھ ہوگی، گنہگار لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم دین سب بھول جائیں گے، کہہ دیں گے یہ تو بعد کی باتیں ہیں، ابھی تو زندگی جی لیں بعد میں دیکھیں گے. تو جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ویسے رویے ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ پیروی کنس کی کریں؟ سبقت کرنے والوں کی. یہ نہ دیکھیں کہ کون پیچھے رہ گیا، اس سے انسپریشن لیں. جو نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو دیکھیں، کہ یہ نہ دیکھیں کہ ابھی تو وہ نہیں آیا، ابھی تو اس نے یہ کام نہیں کرا، ابھی تو وہ رہ گیا. ایسا کبھی نہ کریں، کیونکہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو دیکھیں کہ دیکھو اس نے بھی کر لیا اور کتنی جلدی کر لیا، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. یہی تو کہا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، سابقون اولون ہے، نیکیوں میں ایک دم آگے بڑھنے والے. تو نیکیوں میں ایک دم آگے بڑھنا ہے. احسان کے ساتھ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے میں ان کی پیروی کرنا، نیک عمل میں ان کی پیروی کرنا، اپنے اقوال یعنی جو ہماری باتیں ہیں، جو ہمارے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں، ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، یعنی جو بھی ہم بول رہے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو وہی کام ہمیں کرنا ہے. تو یہی ان کو کیونکہ خوشخبری ملی ہوئی ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. اس لیے ہم نے کیا سیریز اسٹارٹ کرنے کا سوچا ہے؟ صحابیات کی سیریز. کیونکہ ہم فیمیل ہیں تو فیمیل کو بھی دیکھنا ہے ہمیں کہ انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا، انہوں نے کیسے مینیج کیا اپنی لائف کو، اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کیا، اور اتنی بہترین امت مسلمہ انہوں نے تیار کری، جن کے ہم اولادیں دیکھ رہے ہیں آج، ہے نا، جنہوں نے اتنا دین آگے بنایا، جنہوں نے اتنا دین بڑھایا اور پھر اتنی خدمت کی، دین اور دنیا میں آگے رہے. تو انہوں نے کیسے کیا تھا، یہ سب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کتنی حوصلے والی بلند خاتون تھی، لیڈیز تھی وہ. تو ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. پھر آیت نمبر 101 دیکھیں، وَمِمَّن، اور ان میں سے جو حولکم، تمہارے آس پاس ہیں. حول کہتے ہیں ماحول کو، آس پاس کو. ٹھیک ہے، جو تمہارے آس پاس ہیں. من الاعرابی، اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے. منافقون، کچھ منافق ہیں. ومن اہل المدینتی، و مطلب اور، من مطلب سے، اہل المدینتی اور اہل مدینہ میں سے. مردو، جو اڑ گئے. مردو اپنی بات پہ اڑ جانا، ٹک جانا، اڑ جانا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے پرسسٹ کرنا. میم را دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جو اڑ گئے علن نفاقی، نفاق پر، یعنی نفاق پر جمے رہے، نفاق پر اڑ گئے، یعنی اب ہلنے والے نہیں ہیں، اب وہ نفاق پر ہی رہیں گے. مردو، بیسیکلی مردو جو ہے نا، میم را دال اور تمردا بھی ایک اسی روٹ سے آتا ہے، یعنی اس کا روٹ لغوی معنی ہوتے ہیں خالی ہونا. مرید بھی اسی سے آتا ہے، یعنی ہر خیر سے خالی ہونا. اسی طرح ایک ورڈ اسی سے ریلیٹڈ آتا ہے، شجر المردد، یعنی جس درخت پر پتے نہ ہوں، جس پیڑ پر پتے نہ ہوں اس کے لیے آتا ہے. اسی طرح نرم اور ملائم بھی اس کے روٹ ہوتے ہیں، یعنی جس لڑکے کے چہرے پر بال نہ ہوں اس کو بھی امرد کہا جاتا ہے، یعنی وہ نفاق میں ماہر ہو گئے. ٹھیک ہے، نفاق میں آگے ہو گئے، بڑھ گئے، خالی یعنی ایمان سے خالی ہو گئے. تو اڑ گئے بھی اس کا میننگ، تو کچھ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں. اور کچھ رہنے والوں میں سے مدینہ کے مردو، جو اڑ گئے علن نفاقی، نفاق پر، منافقت پر. لا تعلموہم، نہیں تم جانتے انہیں. علیمہ یعلمو سے، لا تعلموہم، نہیں تم جانتے انہیں. نحنو، ہم، نعلموہم، جانتے ہیں انہیں. علیمہ یعلمو سے، ہم جانتے ہیں انہیں. سنعذبہم، جلد ہی ہم عذاب دیں گے انہیں.
عذبا یعذبو سے جلد ہی ہم عذاب دیں گے انہیں، مرتین دو مرتبہ، مرتین دو مرتبہ، ثم پھر یردونا وہ سب لوٹائے جائیں گے، ردا یردو سے یردونا وہ سب لوٹائے جائیں گے، یہ مجہول ہے، یہ مضارع مجہول ہے، ردا یردو، ردا یا اردود کچھ بھی اس میں اس کے امر ہو سکتے ہیں، را دال دال اس کے روٹ لیٹر سے، یردونا وہ سب لوٹائے جائیں گے، الا طرف، عذابن عذاب، اور عظیمن بڑے بڑے عذاب کی طرف۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور ان میں سے جو حولکم تمہارے آس پاس ہے، اعرابیوں میں سے، منافق اور کچھ اہل مدینہ میں سے جو اڑ گئے نفاق پر، نہیں تم جانتے انہیں، لا تعلموہم نہیں تم جانتے انہیں، نحن نعلموہم ہم جانتے ہیں انہیں، علیم یعلمو سے، جلد ہی عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں، دو مرتبہ، پھر لوٹائے جائیں گے دردناک عذاب کی طرف۔ یہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے جن کی یعنی جو اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پہچان پائے ان کو کہ وہ منافقین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کچھ منافق ایسے ہیں کہ آپ انہیں جانتے ہی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ منافقین کے نفاق کا علم تھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ وہ اتنے ہوشیار اور چالاک لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، کامیاب ہو گئے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ منافق ہیں۔ تو ایسے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو خوش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دل کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا حال پتہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو دو مرتبہ عذاب دوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، یعنی دو مرتبہ عذاب کا مطلب ایک دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور قبر میں بھی ان کو عذاب ہوگا۔ دنیا میں عذاب، رسوائی ان کو ملنا، اور ان کی ہار ہونا، ان کو رسوائی ملنا اور سکون نہ ہونا، اور پھر برزخی زندگی کا عذاب، برزخی زندگی یعنی قبر میں جانے کے بعد ان کو عذاب ملے گا، اور پھر بڑا عذاب کہاں ہے؟ بڑا عذاب آخرت میں ہے۔ یہی کہا گیا کہ ان کو پھر ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی ہی یہاں پر بات ہو رہی ہے جو کہ نفاق میں کمال کی حد تک پہنچ گئے تھے، یعنی جنہوں نے چکنی چپڑی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ آیت نمبر 102، وآخرون اور کچھ دوسرے، آخرون اور کچھ دوسرے، اعترفو جنہوں نے اعتراف کیا، اعترفا یعترفو، اعترف جنہوں نے اعتراف کیا، اعتراف کرنا مطلب اپنے گناہوں کو مان لینا، اپنے گناہوں کو کا اعتراف کر لینا، کنونس کرنا، کنونس کرنا نہیں، ایکنالج کرنا، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو پہچان لینا اور گناہوں کو پہچاننے کے بعد اس پر شرمندہ ہونا، یہ کہلاتا ہے اعتراف۔ جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم اپنے گناہوں کا، ذنب کی جمع کیا ہے؟ ذنوب، گناہ، اپنے گناہوں کا، خلطو انہوں نے ملا دیے، خلط ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خلط ملط کرنا، مکسڈ کر دینا، یعنی they had mixed، خلط ملط کرنا، تو خلطا یخلطو، اخلط، خلطو انہوں نے ملا دیے، عملاً عمل، عملاً مصدر ہے عمل، صالحاً نیک، صالح، صالحاً نیک، وآخرو اور دوسرے، سیئاً برے، عسى اللہ، سیئاً سو سے، سیئاً برے، عسى اللہ امید ہے اللہ، عسى امید ہے اللہ، ان کے یتوبا وہ مہربان ہوگا، تابا یتوبو سے بنا ہے اور یہ با کے اوپر زبر آ رہا ہے ان کی وجہ سے، کہ مہربان ہوگا علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ میں بنا کسی
عذر کے شریک نہ ہونے والے 10 حضرات تھے، یعنی ان کے پاس کوئی ریزن بھی نہیں تھا کہ وہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ جاتے، یعنی وہ مسلمان بھی تھے اور وہ منافق نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے کچھ، اور ان کو منافقوں نے اپنی باتوں میں لے لیا تھا، یعنی منافقوں نے ان کو بہلا پھسلا کر یعنی اپنی باتوں میں لے لیا اور ان کو پیچھے رہنے دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے 10 لوگ تھے، اور لیکن جب جنگ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے سے پہلے ہی ان کو اپنی اس بات پر بہت شرمندگی ہوئی، پچھتاوا ہوا ان کو اس بات پر کہ ہم جو ہیں پیچھے رہ گئے اور ہم جو ہیں اب کیا بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان کو اپنے اس گناہ پر بہت پچھتاوا ہوا، کیونکہ وہ منافق نہیں تھے، وہ سستی کی وجہ سے، محض سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، جبکہ وہ باقی جنگ میں شریک تھے، جنگ بدر میں بھی شریک تھے، صرف سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب ان میں سے 7 لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ ٹوٹل 10 لوگ تھے، اور اس میں سے 7 لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے، کھمبوں سے باندھ لیا تھا، ٹھیک ہے، رسی سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور یہ کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں نہیں کھولیں گے، ہمیں معاف نہیں کریں گے، تب تک ہم یہیں پر ہی بندے رہیں گے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ہمیں نہیں کھول لیتے، ہم جو ہیں یہیں پر ہی بندے رہیں گے۔ تو ان کا یہ تھا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، جبکہ ان کے پاس کوئی ایسا ریزن نہیں تھا، بہانہ نہیں تھا کہ وہ رک جاتے، یعنی صاحب حیثیت بھی تھے، جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے، سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے منافقوں جیسا بڑا جرم کیا ہے، اس لیے میں انہیں تب تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے کھولنے کا اللہ تعالیٰ جب تک کہ مجھے وہ نہیں دے دیتے، وہی نازل نہیں کر دیتے، یا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دیتے، تب تک میں ان کو نہیں کھولوں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کی توبہ قبول کر لی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولنے کا حکم دیا۔ اور ان حضرات میں سے جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھ سے راضی اور خوش ہو کر اپنے ہاتھوں سے نہیں کھول دیتے، اپنے دست مبارک سے نہیں کھول دیتے، تب تک میں یہیں بندھا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت ابو لبابہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، یعنی یہاں بتایا گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ کیوں قبول ہو گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اعتراف کیا تھا، یعنی اپنے گناہوں کو ایکنالج کیا اور شرمندہ ہوئے، پچھتائے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ وہ پکے اور سچے مسلمان بھی تھے، اور صرف محض سستی کی وجہ سے۔ ہوتا ہے نا منافق، کیونکہ انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، صحبت کا اثر آتا ہے، منافقین کو دیکھ کر جو تھے ان کے اندر وہ بھی رک گئے، سستی کی وجہ سے رک گئے۔ تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، انہوں نے ملا دیے کچھ عمل نیک اور کچھ برے، یعنی انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ برے عمل کیے، کچھ اچھے عمل کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، کہ وہ مہربان ہوا ان پر کہ اس نے توبہ قبول کی، متوجہ ہوا ان پر، بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر انسان سے بڑا گناہ بھی ہو جائے اور وہ اگر سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اسی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ملے جلے عمل کے بارے میں، بخاری کی روایت آتی ہے معراج نبوی میں کہ 7ویں آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے چہروں پر کچھ داغ دبے تھے۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے، اور جب غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی سفید ہو گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سفید چہرے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے پاک صاف رہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے ہر طرح کے کام کیے، پھر توبہ کر لی تو ان کے چہرے کے داغ بھی دھل گئے۔ یعنی جب انسان توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، تو چہرے کے داغ دھل جاتے ہیں۔ اب
اس کے بارے میں دیکھیں، ملے جلے عمل دیکھیں سبھی کرتے ہیں، ہے نا، ملے جلے عمل ہمارے سے بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے کبھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جب گناہ ہو جائیں تو سچے دل سے اس پہ معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان ملے جلے عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب اچھی امید رکھتا ہے تو اس پر جو جس حال میں اس کا اینڈ ہوگا، یعنی جب اس کا انتقال ہوگا جس حال پر بھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے، اگر ہم اچھی امید رکھیں گے، یہاں میں بتا رہی ہوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں گے، مان لیں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اور ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں یا صدقہ دیں یا خیرات کریں تو کوشش کریں کہ نفاق سے دور رہیں، یعنی ہمارے اندر نفاق نہ ہو، ہمارے اندر دکھاوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار ہم دیکھیں، جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، تو کبھی کبھار ہمارا ایک رویہ اور ہوتا ہے، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کہ مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جیسے ہمارے پاس کام والی آتی ہیں یا ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اب کچھ وہ غریب ہوتی ہیں، ہم انہیں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم انہیں کام کے علاوہ کچھ پیسے دیتے ہیں کہ چلو یہ صدقے کے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں انہیں ایک کام بھی پکڑوا دیں گے، کوئی سا بھی ایکسٹرا کام، اور ہم کیا کریں گے، ہم ایکسٹرا پیسے دیتی تو ہوں میں، الگ الگ صدقہ خیرات کر تو دیتی ہوں میں، تو اور ہم ساتھ میں کام بھی بتا دیتے کہ چلو کبھی تو یہ ہمارے کام آئے، ہم ان کو اتنا دے دیتے ہیں، تو یہ رویہ ہماری جو ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں نا، اس نیکی کو کھا جاتا ہے، یعنی پھر ہمارا وہ اسی میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے، اس کام میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ کامن سی بات ہے جو کہ دیکھنے کو ملتی ہے، جب بھی ہم کسی کو بھی دیں، کام والی کو دیں یا کچھ بھی دیں، اور اگر ہم کچھ دے رہے ہیں انہیں ایکسٹرا کچھ دے رہے ہیں، تو ان سے اگر ہم کام کرا رہے ہیں نا، ایکسٹرا کام کرا رہے ہیں، تو فوراً اس کے ایکسٹرا پیسے بھی دے دیں۔ یہ نہ سوچے کہ میں جو ہے صدقہ دیتی ہوں، یا میں کبھی چاول دے دیتی ہوں، یا میں کبھی آٹا دے دیتی ہوں، یا میں کبھی کچھ دے دیتی ہوں، اور پتہ چلا ایک کام بھی پکڑوا دیا ساتھ میں، تو یہ رویہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور پھر اسی میں انکلوڈ ہوگا۔ پھر یہ نہ سوچے کہ ہم نے صدقہ خیرات بھی کرا اور ہم نے جو ہے پھر وہ ہم نے کام کرا لیا اس کے بدلے ان سے، چاہے چھوٹا سا کام ہو تو اس کے الگ سے آپ دیں، اجرت الگ سے دیں اگر چھوٹا سا بھی کرا رہے ہیں تو، کیونکہ یہ اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے، یہ رویہ عام ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور ہم الحمدللہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر سب لیڈیز ہیں، اور لیڈیز کا رویہ یہ ہوتا ہے کیونکہ لیڈیز ہی کام کراتی ہیں، ظاہر ہے، کام والیوں سے، تو اس لیے یہ بات میں نے یہاں پر کہی کہ باہر تو ہم دے ہی دیتے ہیں، چلیے کام مانگنے والے آئے اور ہم نے دے دیا اور وہ چلے گئے، لیکن گھر میں بھی ہم یہ کرتے ہیں، یہ رویہ ہوتا ہے، تو ایسا نہ کریں، صدقہ خیرات کریں، اور بالکل یہ سوچ کر کہ یہ تو انہی کا حق تھا میرے پاس تو میں نے ان کو یہ دے دیا، اب اس کے بدلے میں کوئی کام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اور پھر ملے جلے عمل، سب سے بڑی اس آیت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی کام کریں، اگر ہم سے گناہ بھی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آیت 103 دیکھیں، خذ لے لیجئے، من اموالکم ان کے مالوں میں سے، من مطلب سے اموال، مال کی جمع اموال، اور ہم ان کے مالوں میں سے، صداقتن صدقہ، تطہرہم آپ پاک کر دیجئے انہیں، طہارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، طہرا یطہرو طہر، طہرا یطہرو طہر، تو یہاں پر کیا ہے، تطہرو فعل مضارع، آپ پاک کر دیجئے انہیں، وتزکیہم اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا، زکا یزکی سے، تزکیہم فعل مضارع، اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو پاکیزہ کرنا۔ ایک تو طہار ہوتا ہے پاک کرنا، اور ایک ہوتا ہے تزکیہ کرنا، یعنی گناہوں سے، یعنی گناہ نکال کے ان کے اندر نیکیاں ڈالنا، یعنی گناہ کی عادتیں ان سے چھڑوا کر ان کے اندر نیکیوں کی عادت ڈالنا، وہ تزکیہ کہلاتا ہے، نفس کا تزکیہ۔ اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا، بیہا اس کے ساتھ، وصلی اور دعائے رحمت کیجئے، صلی درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں نا ہم، اللہم صلی، رحمت نازل فرما اے اللہ، تو صلی وہی ہے دعائے رحمت، ٹھیک ہے، تو صلی یہ فعل امر ہے، صلی یصلی سے،
دعائے رحمت کیجیے، علیہم ان پر، یعنی ان کے لیے دعائیں کیجیے، علیہم ان پر، ان بے شک صلاتک دعائیں آپ کی، سکنن سکون کا ذریعہ ہیں، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع علیم خوب جاننے والے، علیم علم والے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ اب جب یہ جو صحابہ تھے جن کے بارے میں پیچھے آیت نازل ہوئی تھی کہ جن کو کھول دیا گیا تھا، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا، پھر ان کو کھول دیا گیا، تو جس وقت ان حضرات کو ستونوں سے کھولا گیا تھا تو وہ اپنا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارا مال بطور صدقہ قبول کر لیجئے اور ہمارے لیے دعائیں رحمت کیجئے، یعنی مغفرت کی دعائیں کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تمہارا مال لینے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ ان کا مال قبول کر لیجئے، اور پھر یعنی کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اور معافی کیا ہوتی ہے؟ بالکل سچے دل سے معاف کر دینا اور پھر ان کا مال لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ ان کا مال لے لیجئے اور ان کے لیے ان کو آپ پاک کیجئے، کیونکہ مال جو ہوتا ہے، صدقہ جو ہوتا ہے وہ پاک کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ صدقہ انسان کو، جب انہوں نے صدقہ کیا، صدقہ صاد دال قاف اس کے روٹ ہیں، جو روٹ صدیق سچائی کا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ سچائی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، ہے نا، ان کی سچائی اور ان کے خلوص کا پتہ چلتا ہے۔ تو جو انہوں نے صدقہ کیا ہے تو اس صدقے سے آپ انہیں پاک کیجئے اور آپ ان کا تزکیہ کیجئے، یعنی ان کے اندر بھلائیاں لے کر آئیے اور ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس امید سے آئے تھے کہ یہ صدقہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے معاف کر دیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں رحمت کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کے لیے صحابہ کرام جو تھے ہر سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ان کے دل کو سکون ملتا تھا صحابہ کرام کو۔ ظاہر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کر دیتے، ہمارے سامنے آ کر اگر کر دیں تو ہمارے دل کا حال کیا ہوگا؟ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، قیامت تک کی اپنی امت کے لیے انہوں نے خوب دعائیں کری ہیں، لیکن اس وقت سامنے وہ کچھ دے رہے ہیں اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، ان کو سکون ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں سے ان کو سکون ملتا ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کریے، ان کے صدقے قبول کیجیے، بے شک اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر صدقہ کرتے رہیں۔ صدقہ جو ہے انسان کے نفاق کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ نفس کو بھی پاک کرتا ہے، مال کو بھی پاک کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے صدقہ، کیونکہ جب انسان صدقہ کرتا ہے یا صدقہ کرتے تھے صحابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور جو صدقہ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، تو اس لیے صدقے کرتے رہنے چاہیے۔ آیت 104 دیکھیں، علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی، یقبلو قبول کرتا ہے، یقبلو قبول کرتا ہے، توبتا توبہ، بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ، قاف بلا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، قبیلہ یقبلو سے بنائیں، اقبل، قبیلہ یقبلو اقبل فعل مضارع ہے، وہ قبول کرتا ہے توبتا توبہ، عن عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ اور وہ لیتا ہے، اخذا یاخذو لینا پکڑنا، صدقاتی صدقے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ ہوا وہی، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بے شک اللہ، یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے اب کہ اللہ صدقوں کو کون قبول کرتا ہے، توبہ کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتے ہیں اپنے بندوں سے اور صدقے قبول کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، صدقہ اور توبہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں، صدقہ اور توبہ۔ تو سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے بھی توبہ کرے، کوئی نفل پڑھ کر توبہ کرے، صدقہ کر کے توبہ کرے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ گناہ ستائے، بار بار یاد آ رہا ہے تو پھر کیا کریں؟
اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، نفل پڑھیں، سچی توبہ کریں، صدقہ خیرات کر دیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. اور غم کا علاج یہاں پر بتایا جا رہا ہے، غم کا علاج جو ہے نا وہ صدقہ ہے. اگر انسان کو غم ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو غم کا علاج کیا ہے، صدقہ. بیماریوں کا علاج کیا ہے، صدقہ. ٹھیک ہے. نفاق دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ نفاق دور اسی سے ہوتا ہے، صرف زبان سے بول کر یہ نہیں کہ ہاں میں اب یہ کروں گی اور کرتے کراتے ہم کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، عمل کر کے دکھائیں. ساتھ میں توبہ کے لیے کچھ ساتھ میں توبہ بھی کرے اور کچھ کرے بھی عمل. اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ کر سکے، تھوڑے میں سے تھوڑا بھی کریں، اور یا پھر ساتھ میں نفل بھی پڑھیں، کچھ بھی کریں، لیکن ساتھ میں توبہ کے ساتھ صدقہ بھی کریں اور کچھ عمل کر کے دکھائیں. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے. اور خلوص کے ساتھ یہ بھی آتا ہے نا کہ جب انسان جو ہے اپنے جب انسان اب سے گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ وضو کرتا ہے، اور پھر خلوص کے ساتھ وہ بالکل خلوص کے ساتھ سچی دل کے اندر تڑپ کے ساتھ وہ اچھی وضو کرتا ہے، پھر بہت اچھے سے نفل پڑھتا ہے، بہت اچھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، تو وہ اٹھ بھی نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر صدقہ کر دے. صدقے سے کیا ہوگا، دل کو سکون ملے گا، دل کو تسلی ملے گی. ہوتا ہے نا کبھی کبھار بے چینی ہو رہی ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے اور کسی چیز سے سکون نہیں آ رہا، تو فوراً صدقہ کریں، اس سے انشاءاللہ سکون آئے گا. آیت نمبر 105 دیکھیں. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، اعملوا، عمل کرو، عمل یعملوا سے اعملوا، عمل کرو، فَسَيَرَا، اور جلد ہی دیکھے گا، اللہ عملکم، تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن، اور تمام مومن، وَسَتُرَدُّونَ، اور جلد ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے. وہ مطلب اور، سا مطلب جلد ہی، تردون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ردہ یردو سے مجہول ہے، مضارع مجہول، تا کے اوپر پیش آ رہا ہے، اور آخر سے پہلے والا ورڈ جو ہے نا اس کے اوپر زبر. تردون تم سب لوٹائے جاؤ گے. الا عالمی، الا مطلب طرف، عالمی جاننے والے کی، الغیبی غیب کے، والشہادتی اور حاضر کے، فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا. فا مطلب تو، ینبئ وہ خبر دے گا، نبا ینبی سے، ینبئ فعل مضارع، کم تمہیں، بما اس کی جو، کنتم تھے تم، تعملون عمل کرتے. اب ان آیت میں ان حضرات کو جن کی توبہ قبول ہو گئی اور عام مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرو، جو چاہے عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان سب کو دیکھ رہے ہیں. یعنی پھر مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی، ظاہر ہر حالات کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. تو جو بھی عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی عمل کر رہے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو تم عمل کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول اور تمام مومن تمہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی عام مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے عمل سب کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اب یہ مت سوچنا کہ تم چھپ کر کوئی کام کر لو گے، چھپ کر یا ظاہر میں کچھ بھی کام کرو اللہ تعالیٰ کو بتائے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹ کر جاؤ گے.